بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ جان سکیں گے کہ مانچسٹر کی سڑکوں پر لگنے والی مارکیٹ کے سٹال پر ہینڈ بیگ بیچنے سے ارب پتی ہونے تک کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ بوہو گروپ کا مالک کمانی خاندان کون ہے؟ بوہو کے مالک محمود کمانی کون ہے؟ کمانی خاندان کے پاس کتنی دولت ہے اور انہوں نے یہ دولت کیسے کمائی ہے؟ بوہو ایک آن لائن فیشن برانڈ ہے۔ برطانوی آن لائن فیشن ریٹیلر بوہو نے چند دن قبل 55 ملین پاؤنڈز میں برطانیہ کے 242 سال پرانے برانڈ ڈینیہمز اور اس کی ویب سائٹ کو خریدا ہے۔ وہ یہ برانڈ تو خرید رہا ہے لیکن اس میں 118 ہائی اسٹریٹ سٹورز شامل نہیں ہیں اور عملے کے تقریباً 12,000 افراد کو بے روزگاری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بوہو گزشتہ چند برسوں سے برطانیہ کی مارکیٹ پر چھایا ہوا ہے اور انٹرنیٹ شاپنگ یعنی جسے ہم آن لائن شاپنگ بھی کہتے ہیں، اس کے بڑھتے ہوئے رجحان نے اسے اور بھی طاقتور بنا دیا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں کووڈ-19 کی وجہ سے کئی مرتبہ لاک ڈاؤن لگنے سے لوگوں کے انٹرنیٹ شاپنگ میں بڑھتے ہوئے رجحان نے کئی ہائی اسٹریٹ سٹورز پر بہت برا معاشی اثر ڈالا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بوہو پہلے ہی کئی بڑے برانڈز کو خرید چکا ہے۔ اس نے 2017 میں پریٹی لٹل تھنگ اور ناسٹیگل جیسے برانڈز بھی خریدے تھے۔ رائٹرز کے مطابق بوہو اس وقت برطانیہ کے بند ہونے والے آرکیڈیا گروپ سے بھی بات کر رہا ہے تاکہ وہ ڈوروتھی پرکنز، والیز اور برٹن جیسے ہائی اسٹریٹ برانڈز خرید سکے، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید ہزاروں افراد نوکریوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، کیونکہ بوہو برانڈ کی ڈیل کی وجہ تو مشہور ہے لیکن ان کے سٹورز اور عملے میں دلچسپی وہ نہیں رکھتا۔ لاک ڈاؤن کے دوران بوہو کی سیلز 40% سے زیادہ بڑھی ہیں۔ گزشتہ برس کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد مئی تک کے 3 ماہ میں اس برانڈ کی سیلز 368 ملین پاؤنڈز تھیں۔ اب اس پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے مالک محمود کمانی دراصل ہیں کون۔ بوہو کو 2006 میں ایک بزنس مین محمود کمانی اور ڈیزائنر کیرول کین نے مانچسٹر میں ایک آن لائن سٹور کے طور پر قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ کپڑے سستے بیچیں جن کا اس وقت رواج تھا۔ اس سے قبل یہ دونوں اکٹھے پن سٹرائپ کلاتھنگ کمپنی میں کام کر چکے تھے جو کہ کمانی کے والد نے قائم کی تھی۔ کمانی کے والد عبداللہ کمانی نے 1960 کی دہائی میں کینیا سے ہجرت کر کے شمال مغربی انگلینڈ میں سکونت اختیار کی تھی۔ عبداللہ کمانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے مارکیٹ میں سٹال لگا کر ہینڈ بیگ بیچتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ایک ٹیکسٹائل بزنس شروع کیا اور نیو لک اور پرائم مارک جیسے برانڈز کو کپڑے بیچنے لگے۔ اس وقت محمود کمانی اور ان کے خاندان کا شمار برطانیہ کے ارب پتیوں میں ہوتا ہے۔ کمانی کے 3 بیٹے ہیں جو سبھی ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ عمر کمانی prettylittleThing.com کے مالک ہیں، جس کے بوہو نے گزشتہ سال 260 ملین پاؤنڈز کے حصے خریدے تھے۔ آدم کمانی کی اپنی انویسٹمنٹ کمپنی بھی ہے اور وہ پراپرٹی کے کاروبار میں بھی بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان کے تیسرے بیٹے 21 سالہ سمیر مردوں کے لیے مختص برانڈ بوہو مین چلاتے ہیں۔ محمود کمانی کے بھائی جلال کمانی بھی بوہو میں ڈائریکٹر تھے۔ یہ خاندان سیلیبریٹیز کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے اور ان کی شوبز کی مشہور شخصیات اور ماڈلز کے ساتھ بھی تصاویر آتی رہتی ہیں۔ عمر کمانی نے اپنے انسٹاگرام صفحے پر خاندان سے متعلق پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں جن میں میڈیا میں آنے والے بیانات سے لے کر مشہور شخصیات کے ساتھ شاندار پارٹیاں اور نجی جہازوں کی تصاویر بھی شامل ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے پہلے تینوں بھائی سیلیبریٹی پارٹیوں میں باقاعدگی سے نظر آتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمانی خاندان کے پاس کتنی دولت ہے۔ ویسے تو کمانی خاندان نے بہت سے کاروباروں میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق صرف بوہو کے حصے کی قیمت 4.5 ارب پاؤنڈز کے قریب ہے اور یہ دولت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اخبار میں چھپنے والی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کمانی خاندان اپنی عمارت اور شان و شوکت دکھانے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتا اور وہ ایسی زندگی جیتے ہیں جیسے شاید بہت سے صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہوں۔ ایک اخبار کے مطابق محمود کمانی کے پاس رولز رائس فینٹم ہے جس کی قیمت 3,50,000 پاؤنڈز بتائی جاتی ہے، جبکہ ان کے پاس لیمبورگینی اور رینج روورز بھی ہیں۔ اس خاندان نے اتنی دولت کیسے کمائی؟ مانچسٹر کی سڑکوں پر لگنے والی مارکیٹ کے سٹال پر ہینڈ بیگ بیچنے سے ارب پتی ہونے کا سفر کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے محمود کمانی کی محنت کے علاوہ ان کا ایک تیز کاروباری دماغ بھی ہے کہ کہاں اور کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے اور کس چیز کو کب اور کیسے بیچنا ہے۔ مثال کے طور پر کمانی خاندان کی سوشل میڈیا حکمت عملی کو ہی دیکھ لیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے
اس بات کا کافی عمل دخل ہے کہ انہوں نے اپنی مصنوعات کی سیل میں 30 سال سے کم عمر افراد کو ٹارگٹ کیا جو سٹائل ٹپس کے لیے سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر انحصار کرتے ہیں اور اپنے فونز پر آرڈر دے کر گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں خرید لیتے ہیں۔ بوہو نے گزشتہ برس 29 فروری تک اپنی مارکیٹنگ پر 116.8 ملین پاؤنڈز خرچ کیے تھے، جو کہ اس کی کل سیل کا 10% تھا۔ وہ لوگوں کو اپنی ویب سائٹ پر لانے کے لیے مشہور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو استعمال کرتے ہیں، جس میں لو آئلینڈ میں حصہ لینے والی مائرا ہگنز اور مشہور R&B سنگر آشانتی بھی شامل ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بوہو کی کامیابی کی کنجی اس کا بہترین آن لائن ماڈل ہے۔ 16 سے 24 سال کے نوجوانوں کے پاس چیزیں خریدنے کی استطاعت کم ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں کی نسبت ٹیکنالوجی سے کافی جڑے ہوتے ہیں، اس لیے آن لائن ماڈل کا خیال دراصل انہی کے لیے ہے۔ اس کے برعکس ان کے مقابلے کے دوسرے اسٹور چاہے نوجوانوں کو کتنے ہی پسند ہوں، لیکن اپنے ہائی اسٹریٹ پر مہنگے اسٹورز چلانے کے لیے بہت سے اخراجات ہوتے ہیں۔ بوہو ہر روز اپنی ویب سائٹ پر نئے ڈریسز، ٹاپس، جوتے اور دوسری چیزیں لگاتا ہے، جو کہ ابھی تک ان کے لیے ایک کامیاب حکمت عملی ثابت ہوئی ہے۔ اس کے لیے چاہے اسے نئی چیزوں کی تعداد تھوڑی ہی رکھنی پڑے، لیکن وہ ایسا کرتا ضرور ہے اور اس کی 40% چیزیں برطانیہ میں بنتی ہیں۔ بوہو نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ وہ اگر بہت تیز کام کریں تو ان کا کپڑا مارکیٹ میں ڈیزائن سے لے کر سیل کے لیے 2 ہفتے میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ عام طور پر یہ دورانیہ 4 سے 6 ہفتوں کا ہوتا ہے۔ بوہو کی مصنوعات تو 2 ہفتوں کے ریکارڈ وقت میں ڈیزائن سے سیل تک تو پہنچ جاتی ہیں، لیکن الزام یہ ہے کہ بوہو کو یہ مصنوعات سپلائی کرنے والی ایک فیکٹری میں مزدوروں کا استحصال اس طرح سے کیا گیا کہ ایک تو انہیں انتہائی کم اجرت پر رکھا گیا اور ان کی حفاظت کے لیے فیکٹری میں کووڈ سے متعلق احتیاطی اقدامات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ الزامات گزشتہ برس جولائی میں سنڈے ٹائمز میں ایک رپورٹ میں لگائے گئے تھے۔ اس وقت بوہو کا کہنا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے اور تحقیقات کرانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بوہو نے تسلیم کیا تھا کہ اس کی سپلائی چین میں ناکامیاں تھیں اور یہ کہ وہ مستقبل میں اپنے سپلائرز کے معیار کو قریب سے مانیٹر کرے گا۔ ان الزامات کے سامنے آنے کے بعد گزشتہ برس نومبر میں بوہو نے اپنے کاروباری نظام کا جائزہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کے ایک معروف سابق جج سر برائن لیویسن کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔